تو فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات خاصہ میں سے کسی کو بندے کا شرک کیا ہے؟ اللہ کے صفات خاصہ کو کسی بندے میں موجود ماننا۔ جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات اس کی ذاتی ہے، علم اس کا ذاتی ہے، قدرت اور طاقت اس کی اپنی ذاتی ہے۔ تو کسی کے اندر اللہ کی صفت کسی کے اندر ہے، یہ سمجھنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے جی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہے۔ اچھا اب غور کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ حی ہے جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، یہ دیکھو قدرت ہے ہمارے پاس، ہم بھی اٹھا لیتے، دیکھو یہ ہمارے پاس بھی قدرت ہے، یہ کتاب اٹھانے کی قدرت ہے میرے۔ آپ لوگ سے ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا آپ یہ بیگ اٹھا لے سکتے ہیں کیا؟ ہاں بھئی میں اٹھا لے سکتا ہوں۔ آپ اتنے سیڑھی چڑھ جا سکتے ہیں؟ ہاں چڑھ جا سکتے ہیں، قدرت ہے۔ قدرت، استطاعت رکھنا، یہ کام کرنے کی طاقت اور ایبیلٹی رکھنا، ہاں اس یہ قدرت ہے، اتنا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بات کا آپ کو علم ہے؟ ہاں علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس حیات ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ لوگوں پر رحم کرتے ہیں، آپ لوگ سے بدلہ لیتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ انصاف کرتے ہیں، یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری طاقتیں ذاتی ہے، واجب الوجود طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے جی، پاسٹ میں بھی تھی، فیوچر میں بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں پریزنٹ میں بھی ہے، اور فیوچر میں بھی رہے گی، ہر زمانے میں وہ ہے، اور زمانہ پیدا ہونے سے پہلے سے بھی ہے وہ، اس کو رہنے کے لیے زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو طاقت ہے جی، ایک بچہ رہتا ہے اس کے اندر 4 کلو اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی ہے، نوجوان ہوتا ہے 50 کلو 100 کلو، ابھی حال میں اولمپک ہوا ہے، 100 کلو نوجوان اٹھا لیتے ہیں جی۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر خود اپنے سے چائے کا کپ بھی نہیں اٹھایا جاتا ہے، ہاتھ کانپتا ہے چائے کا کپ اٹھانے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو طاقت نہیں تھی، پھر طاقت آ گئی، پھر طاقت چلے گئی جی۔ اسی طرح سے حیات نہیں تھی، حیات آ گئی، حیات چلے گئی۔ ہر طاقت اس کے بعد سمع ہے، سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، جتنی طاقتیں ہیں یہ طاقتیں نہیں تھی، ہیں اور چلے گئی، یہ ممکن الوجود ہے۔ تو اگر کسی کے اندر کیوں ممکن الوجود کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ عطائی ہے، کسی اور کے دینے سے، اللہ کے دینے سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ایک طاقت دیا ہے، اب اس کے اندر طاقت ہے ماننا یہ شرک نہیں ہوگا جی۔ آپ اس لیے کسی سے بھی کچھ مانگ لیتے ہیں جی، مجھے ذرا پانی لا کر دے دو، ذرا تھوڑا مدد کر دو بھائی، تھوڑا پرابلم میں، ہاں مدد کرو بولے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مدد کرو بولے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو مدد کرو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ماننا ہمارا یہ ہے کہ پریزنٹ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دیا ہے کہ یہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے جی، یہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ اب ہماری ملکیت میں کئی چیزیں رہتے ہیں، مالک تو اللہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، پھر کیا کریں گے؟ ہر شے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر کیسا کریں گے؟ یعنی اب اپنی کوئی چیز کو اپنی نہیں ہے بولیں گے، یہ کپڑے میرے ہیں نہیں بولوں گا میں، یہ گھر کا مالک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ گاڑی کا مالک ہوں، میں یہ گھر کا مالک ہوں، میں یہ ٹوپی کا مالک ہوں، نہیں کہوں میں جی یہ ٹوپی کا مالک اللہ ہے کہتا پھروں جی، ایسا تو نہیں ہوگا نا جی۔ ملکیت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کہہ دو ان سے کہ اللہ مالک الملک، ایسے پکارو، اللہ کو پکارنے کا طریقہ بتایا، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ساری چیزوں کا تو مالک ہے، جتنے چیزیں ملکیت ہے وہ ساری چیزوں کی ملکیت تیری ملکیت ہے، تو ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کو مالک بھی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شفا دینے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، السمیع البصیر، سننا اور دیکھنا اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ تو ہم اندھے ہیں سب؟ تو کہیں گے نہیں ہم اندھے نہیں ہیں، پھر ہم اندھے ہیں بہرے ہیں؟ نہیں، ہم اندھے اور بہرے نہیں ہیں۔
ہم بہرے اور اندھے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سنتا ہے وہ دوسرے کو سننے والا بھی بناتا ہے. وہ جو دیکھتا ہے وہ حقیقت وہی دیکھنے والا ہے، لیکن وہ اپنے دیکھنے کے فیضان سے اور قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بھی دیکھنے والا بنا دیتا ہے. جی وہ بصیر ہے، وہ بصارت کی طاقت دوسروں کو دیتا بھی ہے. تو جس کو دیتا ہے وہ پہلے بصیر نہیں تھا، وہ دیکھنے والا صاحب بصر نہیں تھا، وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کے دینے سے وہ دیکھنے والا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ جس وقت وہ طاقت کو روک لے گا وہ پھر اندھا ہو جائے گا، دوبارہ وہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا. ٹھیک ہے.